بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، دستور حیات چینل کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ ملاحظہ کریں گے حقوق العباد اور بیوی کے حقوق۔ امام الانبیاء، سرکار دو عالم، شہنشاہ کون و مکان، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت دو عالم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات بھی اونٹوں پر سوار ہیں۔ سپہر کی ساعتیں اپنے اختتام پر ہیں اور ابھی طویل سفر باقی ہے۔ دن بھر سخت ترین کرنوں سے تپتی دھوپ بکھیرنے کے بعد سورج مغرب کی جانب گامزن ہے۔ شام کے سائے صحرا کے خاموش ماحول کے حسن کو دوبالا کر رہے ہیں۔ صحرائی پرندے بھی اپنے مسکن کی جانب محو پرواز ہیں۔ ابھی مدینہ دور ہے۔ طویل سفر اور آنے والی تاریک رات کے پیش نظر حدی خوانوں نے اونٹوں کی رفتار بڑھا دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اونٹوں کی تیز رفتاری کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدی خوانوں سے فرمایا، اونٹوں کو آرام سے چلاؤ، ان پر آئینے اور آبگینے ہیں۔ اپنی ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ زرعی القاب قرائے ارض کی تمام پاکیزہ بیویوں کے ماتھے کا خوبصورت جھومر بن کر جہاں حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہو گئے، وہیں رہتی دنیا تک کے لیے تمام شوہروں کو بیویوں کی عفت و عصمت اور نزاکت و حفاظت کا لافانی پیغام بھی دے گئے۔ صرف یہی نہیں، نبی مکرم نے نیک سیرت بیویوں کو دنیا کی سب سے قیمتی متاع اور سب سے بڑا خزانہ قرار دیتے ہوئے میاں بیوی کے رشتے کو دنیا کا سب سے حسین ترین رشتہ بھی قرار دیا۔ بلا شبہ انسانی رشتوں میں جو رشتہ سب سے پہلے وجود میں آیا وہ شوہر اور بیوی کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو ان کی رفاقت کے لیے اماں حوا کو پیدا کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے تمہیں ایک انسان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور ان سے ان کی بیوی کو بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ سورہ نساء۔ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ عورتوں اور مردوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقت اور قوت عطا فرمائی تو عورت کو پھول کی طرح نازک، ریشم کی طرح نرم، رنگوں کی طرح خوشنما، حساس دل کے ساتھ لطیف و حسین جذبات سے لبریز، دکھ سکھ کی ساتھی، شریک سفر اور پیار و محبت کا خزینہ بنایا۔ ایثار و قربانی، عفو و درگزر، صبر و شکر، مہر و وفا، خدمت و اطاعت، فہم و فراست اور نزاکت و نفاست کی دولت سے مالا مال کیا۔ شرم و حیا کو اس کا زیور قرار دیا۔ تعظیم و تکریم، عفت و حرمت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا۔ بیوی کو شوہر کے گھر کی مالکہ، اس کی عزت کی نگہبان بنایا تو شوہر کو اس کا محافظ اور سرپرست مقرر کیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو نہایت خوبصورت الفاظ میں یوں بیان کیا ہے، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان کے رہن سہن، کھانے پینے، صحت و آرام اور دیگر ضروریات زندگی کا خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ عفو و درگزر، پیار و محبت اور عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں عرب کے نامور رئیسوں، سرداروں اور مشہور باعزت گھرانوں کی نور نظر اور لخت جگر شامل تھیں۔ شہزادیوں کی طرح زندگی بسر کرنے والی ان پاک باز خواتین کے قرب و جوار سے بھی کبھی غربت کے اندھیروں کا گزر نہ ہوا تھا۔ یہ مختلف رنگ و نسل اور قوموں سے تعلق رکھتی تھیں، جن کے رسم و رواج، رہن سہن، عادات و اطوار اور مزاج بھی ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ کوئی محبت و شفقت سے لبریز تو کوئی ایثار و قربانی کے جذبے سے سرشار، کوئی سراپا عفو و درگزر تو کوئی نہایت حلیم الطبع، کوئی علم و دانش کی پیکر تو کوئی حاضر جوابی میں یکتا، کوئی ناداروں، غریبوں اور مسکینوں کی ملجا تو کوئی حکمت و معاملہ فہمی اور متانت و ذہانت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ہر رنگ سے بخوبی واقف تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے اویش۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیار سے اویش بھی کہا کرتے تھے۔
جب تم ناراض ہوتی ہو اور جب خوش ہوتی ہو تو میں پہچان لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو تو محمد کے رب کی قسم کہہ کر قسم کھاتی ہو، اور جب ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم کے رب کی قسم کہہ کر قسم کھاتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسکراتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ نے صحیح پہچانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت 9 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہما حیات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کے ساتھ برابری کی سطح پر سلوک روا رکھتے تھے۔ سب کے حجرے علیحدہ تھے۔ ازواج کے پاس جانے کے دن مقرر تھے جن پر سختی سے عمل کرتے۔ سفر یا غزوات میں جانے کے لیے قرعہ فرماتے اور جن کا نام آتا انہیں ساتھ لے جاتے۔ تقاضۂ بشرا کے پیش نظر کبھی ان میں آپس میں معمولی ناراضگی بھی ہو جاتی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت حکمت، بردباری، عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے ان کی ناراضیوں اور تلخیوں کو محبت اور پیار میں تبدیل کر دیا کرتے، اور یوں آپ کا یہ مدبرانہ حسن سلوک ان کی اطاعت و فرما برداری اور محبت و پیار میں مزید اضافے کا باعث بنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کے درمیان عدل و انصاف کی وہ اعلیٰ مثال قائم کی جس کی وجہ سے ان میں کبھی کسی قسم کے احساس محرومی کا شائبہ تک نہ ہوا۔ بیویوں کے ساتھ آقائے دو جہاں کا یہ شاندار منصفانہ طرز تعلق اور حسن سلوک رہتی دنیا تک شوہروں کے لیے درس ہدایت ہے۔ حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب پوری دنیا اور خاص طور پر عرب معاشرے میں عورت کو گھر کی باندی، لونڈی، بچوں کی خادمہ اور نوکرانی سمجھا جاتا تھا کہ جس کی نہ کوئی عزت تھی اور نہ احترام۔ ایسے میں اسلام نے بیوی کو عزت و احترام کا خاص مقام عطا کر کے ہر لحاظ سے اس کے حقوق مقرر فرما دیے تاکہ اس کی کسی قسم کی حق تلفی نہ ہو۔ چونکہ عورت پیدائشی طور پر صنف نازک ہے، لہذا شریعت اسلامی نے مرد کو پابند کیا کہ عمدہ اخلاق کے ساتھ اس کی دلجوئی کرتے ہوئے اس کے تمام حقوق کی احسن طریقے سے ادائیگی کرے۔ شریعت اسلام کے مطابق بیویوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق مہر ہے، جو نکاح کے موقع پر شوہر کی طرف سے حقوق زوجیت کی بنا پر مقرر کیا جاتا ہے۔ مہر نکاح کی لازمی شرط میں سے ایک ہے۔ بیوی کے حقوق میں دوسرا اہم حق یہ ہے کہ شوہر اس کی کفالت کرے، یعنی بیوی کے تمام ضروری اخراجات مثلا غذا، لباس، رہائش وغیرہ کو اپنی استطاعت کے مطابق پورا کرنا شوہر کے فرائض میں شامل ہے۔ شریعت میں بیوی کے ان اخراجات کو نان نفقہ کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ خوشحال آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی توفیق کے مطابق معروف طریقے سے نفقہ دے۔ حضرت حکیم بن معاویہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسا خود کھائے ویسا اسے کھلائے، جیسا خود پہنے ویسا اسے پہنائے، نہ اسے برا بھلا کہے اور نہ اس سے جدا ہو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں نصیحت فرماتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ تم پر تمہاری بیویوں کا حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے نفقے میں فراخی کرتا ہے، یعنی اس کے اخراجات فراخ دلی اور خوشی سے اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز غنی کر دے گا، اور بہشت میں وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی رفاقت میں ہوگا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں بیوی بچوں کی فکر کرنا اور ان کے آرام و راحت کے لیے جدوجہد کرنا راہ خدا میں جہاد کے برابر ہے۔ حلال رزق کے لیے جدوجہد کرنا اور دین کی طرف سے ان کی رہنمائی کرنا ہر شوہر پر فرض ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں ثواب دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے اس کا بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 دینار وہ ہے جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جسے تم غلام پر خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جسے تم مسکین پر خرچ کرتے ہو، اور ان سب میں سے زیادہ اجر اس دینار پر ملے گا جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ بحوالہ صحیح مسلم۔
شریعت نے عورت کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شوہر کی غیر موجودگی میں بقدر ضرورت اس کے مال میں سے لے سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہند حضرت ابو سفیان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان کنجوس آدمی ہے، اگر میں ان کے مال میں سے کچھ ان کی اجازت کے بغیر ان کے بچوں پر صرف کر لوں تو کیا مجھے گناہ ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا بشرط یہ کہ تو ان پر معروف طریقے کے مطابق صرف کرے۔ صحیح مسلم۔ شریعت اسلامی کی روح سے اہل و عیال کے نان نفقہ اور تمام اخراجات کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ اب یہاں یہ بات نہایت اہم ہے کہ وہ خواتین جو ملازمت پیشہ ہیں اور گھریلو اخراجات میں اپنے شوہر کی مدد کر رہی ہیں، وہ اس بات کی حقدار ہیں کہ شوہر بھی گھریلو معاملات میں ان کے برابر مدد کریں۔ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ملازم پیشہ خواتین اس تعفن زدہ معاشرے میں صبر آزما حالات کے درمیان اپنی ملازمت کے بعد جب شام کو تھکی ہاری گھر واپس آتی ہیں تو کھانے پکانے سے لے کر گھر، بچوں اور شوہر کی تمام ذمہ داریاں انہی کے ناتواں کاندھوں پر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ شوہر کے کپڑے دھونے سے لے کر بوٹ پالش اور پھر بچوں کا ناشتہ تیاری، انہیں اسکول بھیجنا بھی ملازمت پیشہ بیوی اپنے فرائض منصبی میں شامل سمجھ کر ادا کرتی ہے، جبکہ شوہر نامدار آفس سے آ کر ٹی وی دیکھنے، اخبار پڑھنے، فیس بک یا ٹویٹر پر مصروف رہنے یا پھر دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں وقت گزارتے ہیں۔ یقیناً یہ انتہائی زیادتی کا رویہ ہے۔ اگر بیوی معاشی طور پر شوہر کی مدد کر رہی ہے تو پھر ایک اچھے اور نیک شوہر کا فرض ہے کہ وہ تمام خانگی اور گھریلو معاملات میں بیوی کی مکمل مدد کرے۔ اس طرح بیوی کے دل میں شوہر کی عزت و احترام میں اضافہ ہوگا، جو آپس میں محبت اور پیار میں اضافے کا باعث بنے گا، اور یوں دونوں کے باہمی تعاون سے گھریلو ماحول پرامن اور پرسکون ہوگا۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، دیکھا کہ باہر چند حبشی نیزہ بازی کا کھیل دکھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، عائشہ کیا کھیل دیکھو گی؟ حضرت عائشہ ابھی کم عمر ہی تو تھیں، بڑی چاہت سے فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور دیکھوں گی۔ اور پھر سرکار دو عالم شہنشاہ دو جہاں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء اپنی اہلیہ محترمہ کے شوق کی تکمیل کے لیے چادر کا پردہ کر کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانٹے مبارک پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر دیر تک یہ کھیل دیکھتی رہیں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ اور دیکھو گی یا بس؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ابھی اور دیکھوں گی۔ جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کھیل دیکھتی رہیں، آپ اسی حالت میں کھڑے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئیے دوڑنے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کم عمر بھی تھیں اور دبلی پتلی بھی، لہٰذا وہ حضور سے آگے نکل گئیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر دوڑ کے مقابلے کی فرمائش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تیار ہو گئے، لیکن اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیت گئے اور فرمایا، یہ تمہاری اس جیت کا جواب ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ بہترین حسن سلوک کے بے شمار واقعات احادیث کی کتب میں درج ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہمدرد، مہربان، نہایت شفیق شوہر، مثالی غم گسار، دل جوئی اور محبت کرنے والے رفیق حیات کے طور پر نظر آتے ہیں۔ شریعت اسلامی نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک پر بڑا زور دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے شوہر کو امت کا بہترین اور صاحب ایمان شخص قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل ایمان والے مومن وہ ہیں کہ جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں۔ بحوالہ ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ بحوالہ ترمذی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو سنو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ اور ان کے حقوق دیانتداری کے ساتھ ادا کرو۔ بحوالہ ترمذی۔ بلا شبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازدواجی تعلقات حسن معاشرت اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں اس طرح ہنستے بولتے باتیں کرتے کہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ کوئی اولو العزم نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے، گھریلو ضروریات کے بارے میں گفتگو کرتے، خیریت دریافت کرتے، ازواج مطہرات کی ضروریات کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے، کسی بھی اہلیہ سے سخت لہجے میں گفتگو نہیں کرتے۔ اگر کوئی بات ناگوار بھی گزرتی تو اسے اس وقت نظر انداز فرما کر کسی اور موقع پر نہایت پیار و محبت سے اس کی اصلاح فرماتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی ازواج مطہرات کی دل کھول کر تعریف کرتے اور ان کی خوب ہمت افزائی فرماتے، اپنی تمام ازواج مطہرات سے محبت کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا یہ عالم تھا کہ زندگی بھر انہیں یاد کرتے رہے، تا حیات ان کی سہیلیوں کو تحفے تحائف بھیجتے رہے۔ اکثر حضرت سودا مذاق فرمایا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے۔ بے شک ازواج مطہرات کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک دنیا کے تمام شوہروں کے لیے تقلید کا بہترین نمونہ ہے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ آپ نے کبھی کسی اہلیہ پر ہاتھ اٹھایا، نہ انہیں گھر سے نکالا، نہ ان کی تذلیل کی، نہ لان تان کیا، نہ ان پر طنز کے تیر چلائے، نہ انہیں کبھی میکے واپس جانے کی دھمکی دی اور نہ ہی کبھی انہیں طلاق کی دھمکی دی۔ اگر کبھی آپ کو کسی بات سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تو خاموش ہو جایا کرتے اور مزاج شناس ازواج مطہرات سمجھ جایا کرتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری یہ بات پسند نہیں آئی۔ ازواج مطہرات کی عزت و احترام اور ان کے احساسات کا خیال رکھنے کا یہ عالم تھا کہ اگر ایک زوجہ کے بارے میں کوئی بات ہوتی تو دوسری سے فرما دیتے کہ ان کو نہ بتانا ورنہ انہیں دکھ ہوگا۔ ناظرین، ہم مسلمان اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے بیویوں کو عزت و احترام کے اعلیٰ مقام پر فائز کرتے ہوئے انہیں آئینہ اور درخشاں آبگینہ قرار دیا۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت کچھ بھلائی پیدا کر دے۔ عورت صنف نازک ہے، اللہ نے اسے بے انتہا خوبیوں سے نوازا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں ضد کی حس بھی رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اگر اسے زبردستی سے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ ڈالو گے۔ صحیح مسلم۔ دراصل اس تمثیل میں بڑی حکمت پنہا ہے۔ عورت عمومی طور پر محبت، پیار، نرمی، تحفظ اور سرپرستی کی خواہاں ہوتی ہے۔ اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اسے محبت بھری نظروں سے دیکھے، اس کی تعریف کرے، اس کے پاس بیٹھے، اسے وقت دے، اس کے کاموں کی قدر کرے۔ وہ ان سب کو تحسین و تشکر کی نظر سے دیکھتی ہے۔ بعض اوقات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم عبادت اور ریاضت میں اتنے مصروف ہو جایا کرتے تھے کہ بیویوں کی جانب رغبت سے نہیں دیکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اعتدال کی تلقین فرماتے ہوئے کہا، اسلام رہبانیت کا مذہب نہیں، تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے۔ وہ اس بات کی حقدار ہیں کہ تم ان کی قربت میں وقت گزارو اور ان پر توجہ دو۔ ہر بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے معاملے میں حق و انصاف سے کام لیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً ساس بہو کا رشتہ اتنا احسن نہیں ہو پاتا جتنا ہونا چاہیے۔ جہاں ایک طرف ماں کو اپنی متاع عزیز اچانک دوسرے کے حوالے کرنے کا فطری احساس ہوتا ہے، وہیں بیوی محترمہ شروع ہی سے شوہر پر اپنا حق جتانا شروع کر دیتی ہے۔ اس صورت میں شوہر دونوں کی نفسیاتی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے حکمت کے ساتھ اپنے عادلانہ طرز عمل سے بیوی اور ماں کی اندیکھی غیر محسوس خلیج کو بہت جلد پر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ذہانت سے معاملات اس طرح رکھتا ہے کہ وہ ماں کا فرما بردار بھی ہوتا ہے اور بیوی کے ساتھ ناانصافی کا مرتکب بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں وہ ماں کے حقوق و احترام کی پاسداری کر کے جنت کا حقدار بنتا ہے، وہاں وہ بیوی کے حقوق کا بھی احترام کرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اسلامی ماحول میں پرورش پانے والی دینی تعلیم سے بہرہ لڑکیاں بہت جلد اپنے آپ کو نئے ماحول میں ڈھال کر شوہر کی معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہیں، اور پھر ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ ان کے کھانے پینے، رہائش اور دیگر ضروریات میں
برابر کا سلوک اور برتاؤ رکھنا بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ کسی ایک طرف زیادہ جھکاؤ اور دوسری کو بالکل نظر انداز کر دینا اسلام میں کسی طور پر بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ایسے شخص کو قیامت کے روز سخت ترین عذاب سے گزرنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کو نظر انداز کر کے دوسری کی طرف زیادہ مائل ہو تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ اسلام میں طلاق ایک ناپسندیدہ فعل ہے، تاہم انتہائی صورت میں جس طرح مرد کو طلاق کا حق دیا ہے اسی طرح عورت کو بھی خلع کا حق دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں یعنی شوہر اور بیوی حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان اس معاملے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ بیوی شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے خلع کہتے ہیں۔ خلع کا یہ معاملہ اگر دونوں کے درمیان گھر کے اندر ہی طے پا جائے تو بہتر ہے، ورنہ عورت خلع لینے کے لیے عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتی ہے۔ موطا امام مالک میں ایک روایت تحریر ہے کہ ایک صحابیہ حبیبہ بنت سہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہ اپنے شوہر حضرت ثابت بن قیس سے علیحدگی چاہتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کا وہ مال جو حضرت حبیبہ کے پاس تھا حضرت ثابت کو واپس دلوا دیا اور حضرت حبیبہ کو خلع حاصل ہو گیا۔ یہ اسلام کا پہلا خلع تھا۔ پھر حضرت ثابت نے جمیلہ بنت ابی سے نکاح کیا اور انہوں نے بھی بذریعہ خلع علیحدگی اختیار کر لی۔ بحوالہ فتح الباری۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسی خواتین موجود ہیں جو سخت گیر شوہر اور ظالم سسرال والوں کے عذاب کو خاموشی سے برداشت کرنے پر صرف اس لیے مجبور ہیں کہ انہیں شرعی اور ملکی قوانین کی روح سے اپنے حقوق کا علم ہی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو معاشرے اور خاندان والوں کے طنز و طعن کے خوف سے ہر ظلم و زیادتی سہنے پر مجبور ہیں۔ اور پھر ہمارے پیچیدہ عدالتی نظام نے بھی ان بے کس خواتین کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ نکاح نامے میں مسلم خاندانی قوانین کی آرڈیننس مجریہ 1969 کے تحت وضع کیے گئے ان کے شرعی اور قانونی حقوق کی شقوں پر بھی نکاح کے وقت اکثر لکیر پھیر کر خارج کر دیا جاتا ہے۔ نہ نکاح خواں اس کی اہمیت سے آگاہ کرتے ہیں اور نہ لواحقین اسے سمجھنا چاہتے ہیں۔ انہیں تو صرف بیٹی بیاہنے کی فکر ہوتی ہے۔ پھر لڑکی سے نکاح نامے پر دستخط کرواتے وقت سارا منظر اس قدر جذباتی کر دیا جاتا ہے کہ پڑھی لکھی لڑکیاں بھی آنکھ بند کر کے دستخط کر دیتی ہیں۔ اگر نکاح سے چند روز قبل فریقین نکاح نامے پر دی گئی تمام 25 دفعات کا بغور مطالعہ کر کے اور لڑکی سے بھی پڑھوا کر ان پر باہمی رضامندی سے اتفاق کر لیں تو نکاح کے وقت کسی ناپسندیدہ صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نیز کسی اچھے نکاح خواں کو بھی نکاح سے پہلے فریقین کو تمام شرائط کے بارے میں بتانا چاہیے، تاہم بدقسمتی سے عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی سورہ نساء میں اللہ نے جہاں شوہر کو بیوی کے ترکے میں حصہ دار مقرر کیا ہے وہاں بیوی کو بھی شوہر کے ترکے میں حصہ دار بناتے ہوئے فرمایا ہے، اگر شوہر بے اولاد وفات پاتا ہے تو بیوی کو اس کے ترکے کا چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر وہ صاحب اولاد ہے تو پھر وہ شوہر کے ترکے کے 8ویں حصے کی حقدار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ان واضح احکامات کے بعد کسی کو بھی اختیار نہیں کہ وہ شوہر کے ترکے میں ملنے والے اس کے بیوی کے حصے کو غصب کرے۔ ترکے میں بیوی کا حصہ اس کا شرعی اور قانونی حق ہے جس کی ادائیگی لواحقین پر فرض ہے۔ جو رشتہ دار بیوی کو اس کے حق میراث سے محروم رکھتے ہیں وہ سخت گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسلام نے شوہر کے انتخاب میں بھی عورت کو بڑی حد تک آزادی دی ہے۔ نکاح سے پہلے لڑکیوں کی مرضی اور ان کی اجازت کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عورت کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہ کیا جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کا پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان کی مرضی دریافت کی۔ حالانکہ وہ ازواج مطہرات یا دیگر خواتین سے یہ کام لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے بیٹی کے پاس جانا خود ضروری سمجھا۔ یقیناً اس بات میں آج کے والدین کے لیے ایک بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ شادی کے بعد عورت اپنے والدین، بہن بھائی اور گھر بار چھوڑ کر شوہر کے گھر آتی ہے، لہٰذا اس اجنبی ماحول میں شوہر کی اولین ذمہ داری ہے کہ اسے ماحول سے مانوس ہونے
اور گھر والوں سے قریبی تعلقات پیدا کرنے میں اس کی مدد اور رہنمائی کرے۔ بیوی کی کفالت شوہر کی ذمہ داری ہے، لہٰذا اس کے جملہ اخراجات اور ضروریات مثلاً غذا، لباس، رہائش وغیرہ اپنی استطاعت کے مطابق فراہم کرے۔ اس معاملے میں بخل سے کام نہ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بیویوں کا روٹی کپڑا تم پر واجب ہے۔ بیوی کا حق ہے کہ شوہر اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کے ساتھ پیار و محبت کرے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے شوہروں کو امت کے بہترین اشخاص قرار دیا ہے۔ بیوی کا حق ہے کہ شوہر اس کے ساتھ حسن معاشرت، ہنسی مذاق، بے تکلفی اور خوش روئی سے پیش آئے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، خوش اخلاقی، نرم خوئی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرے۔ ہر بیوی کا یہ حق اور خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے پیار و محبت سے اس کی اصلاح کرے اور اس عمل کو جاری رکھے یہاں تک کہ وہ اس کی مرضی و منشا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے۔ بیوی کا یہ حق ہے کہ اس کا شوہر اس پر مکمل اعتماد بھروسہ کرے اور گھریلو معاملات کو بحسن طریقے سے چلانے میں اس کی مدد کرے۔ بیوی کا حق ہے کہ اس کا شوہر اس کے والدین، بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے۔ شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کے جملہ رازوں پر پردہ رکھے اور انہیں دوسروں پر ظاہر کر کے اسے رسوا نہ کرے۔ بیوی کا حق ہے کہ اس کا شوہر اس کے عیبوں، کوتاہیوں اور لغزشوں کی پردہ پوشی کرے، انہیں عام کرتا نہ پھرے۔ شوہر پر لازم ہے کہ وہ بغیر تصدیق اور ثبوت کے بیوی پر بدگمانی کرے، نہ تہمت لگائے۔ اکثر اوقات بعض شکی مرد اپنی بیویوں پر محض شک کی بنا پر یا غصے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ بیوی پر اس طرح کا شک اور بدگمانی اور تہمت لگانا گناہ عظیم ہے۔ بیوی کا یہ حق ہے کہ اس کا شوہر اس کے سامنے کسی دوسری عورت کے حسن و جمال اور خوبیوں کی تعریف نہ کرے، کیونکہ اس طرح اس کے دل میں بدگمانی اور شبہ پیدا ہونے کا احتمال رہتا ہے۔ بیوی اس بات کی خواہش مند ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی اور اس کے کاموں کی تعریف کرے۔ یہ عمل گھر کے ماحول کو خوشگوار بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو، لہٰذا یہ بیوی کا حق ہے کہ اس کا شوہر اپنی حیثیت کے مطابق تحفے تحائف دیا کرے۔ اس طرح شوہر اور بیوی میں محبت اور پیار کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ بیوی کا حق یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کا بہترین دوست، مددگار اور محافظ ہو۔ ملازمت پیشہ خواتین معاشی مسائل کے حل میں شوہر کی مددگار ہوتی ہیں۔ ان خواتین کا یہ حق ہے کہ ان کے شوہر ان خواتین کے ممنون اور شکر گزار ہوتے ہوئے گھر کے جملہ معاملات میں ان کی معاونت کریں۔ بیوی کو اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ اس کا شوہر خوش دلی سے فرض جانتے ہوئے اسے مہر کی ادائیگی کرے۔ سورہ نساء۔ ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل دستور حیات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ناظرین، ہمارے چینل دستور حیات کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔